اس پر جتنے تجربے ہوئے اتنے کسی وظیفے پر تجربے نہیں ہوئے، اور جس نے بھی اس پر تجربہ کیا صحیح پایا۔ تو آپ نے جمعہ کے دن ہر جمعے کو کرسی کا آپ کو پتہ ہے کتنے اس کے اثرات ہیں۔ آیت الکرسی تو قرآن عظیم میں ایک بہت بڑی آیت ہے، بہت یعنی کمالات کے لحاظ سے، اثرات کے لحاظ سے، اور برکات کے لحاظ سے، فضائل کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، عظیم الشان آیت۔ تو اس کا ایک ایسا وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے، جمعہ کے دن صرف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے کہ کسی نے، ایک فقیر نے ہمیں یہ وظیفہ دیا تھا، اور اسی وظیفے سے ہمارے تمام مشکلات حل ہو گئے انشاءاللہ۔ تو آپ دیکھیں، آپ کو کوئی بھی مشکل ہو، آپ کو دشمنوں کا خوف ہو، آپ کو پریشانی کسی قسم کا ہو، کاروبار آپ کا چل نہیں رہا، دکانداری چل نہیں رہی، دکان پر گاہک نہیں آ رہا، آپ کو رزق کی تنگی ہو رہی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر میں بیٹی بیٹیاں بہنیں ہیں، ان کے رشتے نہیں آ رہے، یا لڑکوں کے رشتے نہیں مل رہے، جو بھی آپ کے مشکلات ہوں انشاءاللہ العزیز بہت جلد ختم ہو جائے۔ آیت الکرسی میں بہت برکات ہے۔ تو آپ نے ایسا کرنا ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، صرف جمعہ کے دن پڑھنا ہے۔ جمعہ کے دن عصر کی نماز، دیکھو جمعہ میں ویسے بھی ایک گھڑی آتی ہے کہ اس میں دعا قبول ہو جاتی ہے، جو بھی دعا مانگیں گے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ بہت سے علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ گھڑی عصر کی نماز کے بعد مغرب کی نماز تک یہ گھڑی آتی ہے۔ تو بھائی وہ تو ویسے مبارک وقت ہے، جمعہ کے دن اور پھر عصر کی نماز کے بعد۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے، عورت ہو یا مرد، سب کو اجازت ہے میری طرف سے۔ بس 5 وقت کی نماز آپ نے پڑھنی ہوگی، ان کے لیے اجازت ہے۔ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ان کو اجازت نہیں میرے طرف سے، پھر ان کا وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مجربات میں سے ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اور اس پر جتنے تجربے ہوئے اتنے کسی وظیفے پر تجربے نہیں ہوئے، اور جس نے بھی اس پر تجربہ کیا صحیح پایا۔ تو آپ نے جمعہ کے دن ہر جمعے کو ایسا کرنا ہے۔ جمعہ کے دن جب عصر کی نماز پڑھیں تو اپنی جگہ بیٹھے رہیں اور 80 بار آیت الکرسی پڑھیں۔ آیت الکرسی کہاں تک ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہاں تک پڑھنا ہے آپ نے۔ تو 80 بار آیت الکرسی، لیکن صحیح طریقے کے ساتھ، جان چھوڑانا نہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده، کہ آپ کے الفاظ الٹ پلٹ ہو رہے ہیں، آپ ان کا حق ہی ادا نہیں کر رہے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے وظائف اثر نہیں کر رہے۔ مجھے بہت سے واٹس ایپ آتے ہیں کہ میں نے تو یہ وظیفہ بہت دفعہ پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیا کچھ ہوگا؟ میں جب ان سے امتحان لیتا ہوں، آپ ذرا پڑھ کر سنائیں مجھے، تو جب سنتا ہوں تو توبہ کرتا ہوں، اللہ میری توبہ، یہ انگریزی بول رہے ہیں یا عربی، یہ کوئی عام کتاب پڑھ رہا ہے یا قرآن پاک پڑھ رہا ہے؟ تو بھائی صحیح طریقے سے پڑھنا ہے۔
اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. کتنا وقت لگا؟ اس سے زیادہ تیز نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اگر اثر نہ ہوا پھر مجھے بتا دینا. حدر کے انداز میں پڑھنا ہے، پھر ترتیل سے پڑھیں گے تو اس پر تو بہت زیادہ وقت لگے گا. تو حدر میں پڑھیں، اچھے طریقے سے پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور پھر اس وظیفے کے اثرات خود دیکھیں انشاءاللہ. بہتر یہ ہے کہ پہلے درود شریف 3 بار پڑھیں اور آخر میں پھر درود شریف پڑھیں، کیونکہ آپ کو میں ہمیشہ جو بھی وظیفہ دیتا ہوں درود شریف کے ساتھ اس کے اثرات بہت بڑھ جاتے ہیں. درود شریف دنیا میں ایک وظیفہ ہے درود شریف کا جو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے. جو بھی محمد مصطفیٰ پر درود و سلام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رد نہیں فرماتے. جب درود آپ نے پہلی پڑھی وہ قبول ہو گئی، درمیان میں آپ نے وظیفہ پڑھا، آخر میں پھر درود شریف وہ بھی قبول ہو گئی، تو درمیان میں بھی اللہ قبول فرمائے گا کہ بھائی پہلے بھی درود آخر میں درود. تو اسی برکت سے آپ کا درمیان والا وظیفہ، آپ کا درمیان والا عمل بھی قبول ہو جائے گا. آپ نے ہر جمعے کو اس پر عمل کرنا ہے، دیکھیں گے انشاءاللہ آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی دنیا میں. اللہ کی قسم آیت الکرسی بہت عظیم الشان ہے، بہت عظیم آیت ہے. اس سے دل لگائیں، اس وظیفے کو شروع کریں اور پھر مزے اڑائیں. دنیا میں جو چاہیں گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا. دشمن آپ کا ایک بال بھی بیکھا نہیں کر سکے گا. آپ کو اتنا مال آئے گا کہ تمام ضروریات زندگی پوری ہوگی انشاءاللہ. غیب سے معاملہ ہوگا، غیب سے آپ کا رزق بڑھے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہاں سے آ رہا ہے مال. بس اللہ تعالیٰ غیبی خزانے آپ پر کھول دے گا. اللہ تعالیٰ تمام راستے آپ کے لیے ہموار فرمائے گا. آپ کو بند دروازے انشاءاللہ کھلتے جائیں گے. ساری زندگی آپ کا جنت کا نمونہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو اس پر عمل شروع کریں. اتنا مشکل بھی نہیں، اس ہفتے میں صرف ایک دن عصر کی نماز کے بعد. ویسے بھی بہت سے لوگ اکثر ہوتے ہیں جو عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن بیٹھے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، ذکر و اذکار وظائف پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت کی گھڑی ہے. تو جو یہ وظیفہ پڑھے گا تو وہ کہاں رد ہونے والی ہے. آیت الکرسی ہے اور درود شریف. تو انشاءاللہ العزیز اس پر. اور ویسے جمعہ کے دن ایک بات بتاؤں، 80 سال کی عبادت کا ثواب بھی ملتا ہے جو درود شریف عصر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے. کون سا؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. عصر کی نماز کے بعد جمعہ کے دن جو بھی اپنے جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھے گا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اس پر عمل کریں. پہلے وہ درود پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ پہلے درود شریف 80 مرتبہ، اس پر تو اتنا وقت بھی نہیں لگتا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما 80 مرتبہ پڑھیں، اور پھر آیت الکرسی 80 مرتبہ، اور پھر 3 مرتبہ درود شریف آخر میں پھر پڑھیں. بہتر ہوگا. تو پھر دعا کریں انشاءاللہ العزیز. تمام مشکلات کے لیے جو بھی دعا کریں گے انشاءاللہ قبول ہوگا. اللہ تعالی ہماری حالت پر رحم فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب